تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پوری صورت اتاری اور اللہ نے بیان کیا. تم دیکھتے نہیں کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا کیا. یعنی اتنی بڑی مخلوق کے سامنے ادنا مخلوق کو ختم کرنے کے لیے بھیجا، جس کو ابابیل پرندہ، چھوٹا سا پرندہ جس کی چونچ میں ایسے گولیوں کی طرح چھوٹے چھوٹے کنکر تھے کہ اگر وہ سپاہی پہ اور وہ ہاتھی پر گرتے تھے تو بیچ میں سے 2 ٹکڑے ہو جاتے. ورا آیا تھا کعبہ کو گرانے کے لیے. کیوں آیا تھا؟ کہ اس نے سوچا کہ یار یمن میں ایک عالیشان محل قائم کروں یا کوئی گھر قائم کروں یا تو کوئی ایسا چرچ قائم کروں تاکہ لوگ یہاں آوے بھی، یہاں بزنس بھی ہوئے اور میرے کو منافع ملے. اس نے عالیشان مکان بنایا کعبے جیسا. کوئی نہیں گیا. پوری دنیا میں سے ڈھنڈورا پیٹا کہ اب آؤ یہاں، بولے یمن میں آؤ. وہ کعبہ تو جونا ہو گیا، یہاں آؤ. ایک آدمی نہیں گیا، بلکہ ایک جوشیلا جوان تھا. اس نے کیا کیا؟ راتوں رات گیا اور وہ مکان کے اندر پاخانہ کر کے نہ بھاگ گیا. مکہ کا ہمارے کعبے کی توہین کرتا ہے. اب اس کو چڑھا غصہ. اس نے بولا کہ جب تک کہ مکہ کا صحیح سالم کعبہ سلامت ہے وہاں تک کوئی آ نہیں سکتا. تو اس نے کیا کیا؟ بڑے بڑے ہاتھی جو ہے بلائے اور اس کو جمع کیا اور بڑی فوج کو لے کر مکہ پہ چڑھائی کے لیے وہ آگے بڑھا. جب مکہ کے قریب آیا تو جنگلوں کے اندر دادا عبد المطلب کے اونٹ چر رہے تھے. 200 اونٹ دادا عبد المطلب کے چر رہے تھے. تو وہ جو سپاہی تھے، فوجی لوگ تھے، فوج کے جو کمانڈر لوگ تھے اور جو تھے، انہوں نے دادا عبد المطلب کے اونٹوں کو پکڑ لیا اور اپنے اندر لے لیا. تو دادا عبد المطلب کو پتا چلا تو جہاں ابرا ٹھہرا تھا، جہاں اس کا ٹینٹ تھا، دادا عبد المطلب وہاں گئے اور جا کر یوں کہا کہ بھائی میرے کو میرے 200 اونٹ واپس دے دو. ابرا تھوڑا چونک گیا کہ وہ اسلام کا مرکز، جو عالم اسلام کے لیے جو مرکز ہے، اور آپ اس کے ٹرسٹی ہو. میں تو یوں سمجھا کہ آپ ٹرسٹی کے ناطے آئیں گے اور یوں کہیں گے کہ ابرا صلح کر لیتے، یا تو کچھ معاہدے کر لیتے، یا تو پھر جنگ کر لیتے کہ ہم ہمارا کعبہ تیرے کو دے نہیں سکتے اور تو اس پر چڑھائی کر نہیں سکتا اور تو اس کو ختم نہیں کر سکتا. لیکن عجیب بات ہے، تم تو تمہارے 200 اونٹ لینے کے لیے واپس یہاں آئے ہو، نہ کہ کعبے کا کوئی مطالبہ نہیں کر رہے ہم سے. تو دادا عبد المطلب نے کیا جواب دیا کہ دیکھ ابرا، اونٹوں کا مالک میں ہوں، کعبے کا مالک اللہ ہے. میں میرے 200 اونٹ کا مالک ہوں، اس لیے میں میرے اونٹ لینے کے لیے آیا ہوں، لہٰذا تو میرے اونٹ واپس کر دے. ابرا حیران کہا ٹھیک ہے دے دو بھائی. میں کہا چڑھائی تو کروں گا. دادا عبد المطلب گئے، مکہ والوں کو جمع کیا، دعا مانگی کہ اللہ تو حفاظت کرنے والا ہے، تو ہی تیرے کعبہ کی حفاظت کر. یہ کہہ کر کہا کہ مکہ خالی کر دو. لوگ آجو باجو جو پہاڑ تھے وہاں لوگ بیچارے چلے گئے. پھر اس کے بعد وہ آیا لشکر آیا تو اللہ پاک نے ہاتھی کے سامنے ہاتھی نہیں بھیجا. دیکھو یہ بہت بڑی بات. اللہ کی شان یہ ہے ہی نہیں کہ ہاتھی کے سامنے ڈائنوسر بھیجے یا کم سے کم ہاتھی کے سامنے ہاتھی بھیجے. نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ظاہر کے خلاف کرتا ہوں، میں وہ قادر مطلق ذات ہوں. اتنی بڑی جو ہے یہ طاقت کو لے کر آیا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو پسپا کرنے کے لیے، اس کو فنا فاتحہ کرنے کے لیے میں اتنی حقیر مخلوق بھیجوں گا جو تمہاری نظروں میں بہت معمولی ہے، جس کو ابابیل کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پرندے. اور پورے آسمان کی طرف انہوں نے گھیرا ڈال دیا وہ پرندوں نے، اور یعنی ایسا لگا کہ بھائی یہ بادل چھا گئے اور اندھیرا قائم ہو گیا پورے آسمان میں. پھر اس کے بعد جو انہوں نے چھوڑنے کے چالو کیے اپنے چونچ میں سے ایک ایک پتھر،
جو کہا فجعلہم کعصف معقول کہ اس طرح کر دیا جیسے کٹا ہوا کھیت ہوتا ہے، اس طرح پوری فوج کو ہلاک و برباد کر دیا اللہ پاک نے چھوٹی سی مخلوقات کے ذریعے، جس کو ابابل کہتے ہیں۔ تو یہ پوری صورت اللہ پاک نے قرآن پاک میں نازل کی 30ویں پارے میں، جس کو ہم 12 پڑھتے نمازوں میں۔ اصحاب فیل اس کو کہا جاتا ہے، جو نبی علیہ السلام کی پیدائش کے 2 مہینے پہلے ایک بہت بڑا بناؤ بن گیا، جس کو اصحاب فیل کہا جاتا ہے۔